وحی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کے نبی کو دکھایا گیا کہ آپ کا یہ محل ہے، لیکن داخل ہونے لگے تو فرشتوں نے روک دیا اور کہنے لگے انہو قد بقی لک عمر، ابھی تک جناب کی عمر شریف باقی ہے. اور سن لیجئے فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ یا رسول اللہ. جو ہی آپ کی عمر مبارک دنیا والی جب وہ پوری ہوگی أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ هَذَا، آپ فوری طور پہ وہاں سے نکل کر اسی بلڈنگ میں آئیں گے. لوگ رولا پائی بدے نہ کہ قبر زندن کے اتے زندن، میں کہتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہو گیا حدیث میں. رسول اکرم جانا چاہتے ہیں لیکن فرشتے کہتے ہیں ابھی آپ کی عمر باقی ہے. اور فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ، جو ہی آپ کی عمر مکمل ہوگی دنیا والی زندگی 63 سالہ جب پوری ہو جائے گی أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ هَذَا، آپ تشریف لے آئیں گے اپنے اسی مکان کے اندر. سبحان اللہ، یہی تو ہمارا عقیدہ اشاعت التوحید و سنہ کا. ہم کہتے ہیں انبیاء کے اجساد انہی قبور کے اندر مدفون ہیں، معطر ہیں، معمبر ہیں، خوشبودار ہیں، محفوظ ہیں، ممنون ہیں. یار گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پہ اتنا معطر اور تر و تازہ نہیں ہوتا جتنا تر و تازہ میرے پیغمبر کا وجود قبر منور کے اندر موجود ہے. آپ کے غسل کے وقت آپ کے جسم پہ پانی کا اگر کوئی قطرہ رہ گیا، ہمارا عقیدہ ہے وہ قطرہ پانی والا بھی ابھی تک محفوظ ہے. مٹی میرے نبی کے قریب نہیں آ سکتی، کیڑے مکوڑے میرے نبی کے بدن کو نقصان نہیں دے سکتے. جسم مبارک تو آپ کا اسی قبر مبارک میں محفوظ ہے، لیکن روح مبارک جناب کی جنت و فردوس میں چلی گئی ہے. کیونکہ وفات کی وقت بھی سیدہ عائشہ صدیقہ جس وقت آپ کے پاس بیٹھی تھی اور جس وقت آپ کی روح مبارک نکلی تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی اور کہنے لگی اِذَا اللَّهُ يُجَاوِرَنَا، اب اللہ کے رسول ہمارا پڑوس چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو انہی کے پاس دفن تو اسی مدینہ میں ہوئے. فاطمہ الزہرا جو روتی کھڑی اور کہتی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. اور حضرت فاطمہ الزہرا یہ بھی کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں مالی مررت علی القبور مسلمہ علی قبر الحبیب فلم یرد جوابی. اور فاطمہ الزہرا یہ بھی کہتی ہے ماذا علی من شم تربت احمدہ اللہ یشم مد الزمان غوالیہ. اتنا دکھ درد اور کرب صحابہ میں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. لا یجاورنا، اب ہمارا پڑوس ختم ہو گیا. حالانکہ اسی حجرے میں تو رسول اللہ کی قبر مبارک ہے، وہی فاطمہ الزہرا بھی موجود ہے، وہی عائشہ صدیقہ بھی موجود ہے، وہی صحابہ بھی موجود ہے. لیکن صحابہ کہتے ہیں اب رسول اللہ کے پڑوس سے ہم محروم ہو گئے. عقیدہ صحابہ کا بھی یہی، بدن مبارک یہی محفوظ، لیکن رسول اللہ کی روح مبارک کا ٹھکانہ کیا بن گیا جی؟ جنات فردوس. بولو کون سا مقام؟ جنات، وہی جو اپنی آنکھوں سے خواب میں دیکھا تھا اور اللہ نے دکھایا تھا. روح یہاں سے نکلی اور سیدھی جنات فردوس میں داخل ہو گئی. یہی تو اعزاز ہے نبی کا. شہید اور نبی کو یہ اعزاز ملتا ہے، شہید کی روح بھی نکلتے سار جنت میں داخل ہو جاتی ہے اور نبی کی روح بھی بدن سے نکلتے ہوئے فوراً اللہ کی جنت کی عیش میں چلی جاتی ہے. باقی مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات قیامت کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، لیکن شہید کی اعلیٰ اور عرفہ زندگی یہی ہے
یہاں سے روح نکلتی ہے سیدھی جنت میں داخل ہو جاتی ہے. قیل ادخل الجنہ، سورہ یاسین. حبیب نجار شہید ہوا، اللہ نے کہا چل میرا بندہ جنت میں داخل ہو جا. اور جب شہید چھوٹے رتبے والا مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتا ہے اس کی روح، تو نبی کا رتبہ تو شہید سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، نبی کا رتبہ تو امتی سے زیادہ. جب امتی شہید ہو کر جنت میں عیش پا جاتا ہے تو پھر یہی عقیدہ اچھا لگتا ہے. نبی کا مقام اس سے عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، بالا ہے، اونچا ہے. جب شہید مرنے کے بعد روح جنت میں چلی جاتی ہے تو نبی کی روح بھی کہاں چلی جاتی ہے؟ جس کی چھت اللہ کا عرش ہے. بولو جس کی چھت اللہ کا. تو یہ تھے اس خواب کے کچھ نتائج. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.